کیا رمضان میں کوئی ایسا خاص وقت آتا ہے جب ہر دعا قبول ہو سکتی ہے؟ ایک نجومی نے تو یہی دعویٰ کیا ہے، اور کچھ خاص ناموں کے لیے تو خوش قسمتی کی پیشن گوئی بھی کر دی ہے۔ تو آئیے آج ہم اسی دعوے کی گہرائی میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کا راز آخر ہے کیا۔ بات شروع ہوتی ہے ایک بڑے ہی حیران کن دعوے سے۔ 3 رمضان کے بعد قبولیت کا وقت آ رہا ہے، وہ دنیا پر راج کریں گے۔ یہ صرف ایک پیشن گوئی نہیں لگتی، بلکہ ایک بہت بڑے روحانی موقع کا وعدہ ہے، اور یہی وعدہ ہماری آج کی پوری گفتگو کی بنیاد ہے۔ تو آخر اس دعوے کی بنیاد کیا ہے؟ ماخذ کے مطابق رمضان کے مہینے میں ایک ایسی خاص روحانی کھڑکی کھلتی ہے جب کائناتی توانائی اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ اچھا، اس روحانی ٹائم فریم میں 2 تاریخیں بہت اہم ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ 3 رمضان کو اس خاص توانائی کا آغاز ہوتا ہے، لیکن اصل کلیدی دن ہے 8 رمضان، جس دن مخصوص دعائیں کرنے سے تقدیر بدلنے تک کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ لیکن اس وقت میں آخر ایسی کیا خاص بات ہے؟ اس کا جواب ایک بہت ہی دلچسپ نظریے میں چھپا ہے، جسے نام کی توانائی کہا گیا ہے۔ ماخذ کے مطابق ہر نام کی اپنی ایک روحانی فریکوینسی، یا یوں کہہ لیں کہ ایک وائبریشن ہوتی ہے۔ نظریہ یہ ہے کہ جب رمضان میں کائنات کی توانائی بدلتی ہے تو وہ ہمارے ناموں کی توانائی پر بھی سیدھا اثر ڈالتی ہے، اور یہیں سے علم نجوم یعنی ایسٹرالوجی تصویر میں آتی ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ 8 رمضان کو سیارہ زحل، جو عدد 8 سے جڑا ہے، اور سیارہ مشتری، ان دونوں کی ملی جلی توانائی روحانی طاقت کو کئی گنا بڑھا دے گی۔ چلیں اب آتے ہیں اس تجزیے کے سب سے دلچسپ حصے کی طرف۔ وہ کون سے خوش قسمت حروف ہیں اور ان سے جڑے لوگوں کے لیے کون سے خاص اعمال بتائے گئے ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ شروعات کرتے ہیں حرف اے یا الف سے۔ جن لوگوں کے نام اس حرف سے شروع ہوتے ہیں ان کے لیے کامیابی، اللہ کی مدد اور زندگی میں مثبت تبدیلیوں کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اور ان کے لیے عمل کیا ہے؟ 8 رمضان کو حضرت یونس علیہ السلام کی دعا لا الہ الا انت پڑھنا۔ اچھا، اگر نام جی یعنی غ یا جیم جیسے حروف سے شروع ہوتا ہے تو دعویٰ ہے کہ ایسے لوگوں کو زبردست روحانی ترقی اور الہی توانائی ملے گی۔ ان کے لیے عمل ہے اللہ کے صفاتی نام یا ذل جلالی والاکرام کا ورد کرنا۔ اب بات کرتے ہیں حرف کے کی۔ ماخذ کے مطابق اس کا تعلق ہے سیارہ مشتری سے، جو بڑی اور مثبت تبدیلیوں کی علامت ہے۔ کامیابی کے لیے سورہ اخلاص پڑھنے کا کہا گیا ہے، جو اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہے۔ جن لوگوں کے نام این یا نون سے شروع ہوتے ہیں ان کے لیے تو کچھ بہت ہی خاص وعدے ہیں، جیسے کہ بیرون ملک سفر کے مواقع کھلنا یا ویزا میں آسانی ہونا۔ اس کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کرنے کی ہدایت ہے۔ ہر پی والوں کے لیے مالی فائدے اور مجموعی کامیابی کی بات کی گئی ہے۔ ماخذ کے مطابق اگر 8 رمضان کو 313 مرتبہ درود شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا جائے تو یہ بے حد فائدہ مند ہوگا۔ حرف کیو یعنی کاف کے ساتھ ایک بہت ہی منفرد عمل جڑا ہوا ہے۔ مالی استحکام کے لیے کہا گیا ہے کہ 21 کھجوروں پر درود ابراہیمی پڑھ کر کسی روزہ دار کو افطار کے لیے تحفے میں دے دیں۔ یہ عبادت اور خدمت کا ایک خوبصورت امتزاج ہے۔ جن کے نام آر سے شروع ہوتے ہیں ان کے لیے کامیابی اور ذاتی توانائی کو بڑھانے کا وعدہ ہے۔ ان کا عمل صدقہ ہے، اور خاص طور پر پانی کا صدقہ، جیسے 3، 8 یا 11 بوتلیں پانی کسی کو پلا دیں۔ حرف ٹی کے لیے دعاؤں کی قبولیت کے بہت زیادہ امکانات بتائے گئے ہیں۔ اس کے لیے 2 حصوں پر مشتمل عمل ہے، 21 بار سورہ اخلاص اور 119 بار سلام قولا من رب الرحیم کی تلاوت، جو سلامتی کی ایک خاص دعا ہے۔ اور اس فہرست میں آخری حرف ہے زیڈ۔ ماخذ کے مطابق یہ حرف دولت، محبت اور شادی کے معاملات میں برکت لاتا ہے۔ اس کے لیے عمل بتایا گیا ہے 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرنا۔ اچھا، ان تفصیلی حروف کے علاوہ بی، ڈی، ایف اور او کا بھی ذکر ہے کہ ان میں بھی اس دوران مثبت توانائی ہوتی ہے، حالانکہ ان کے لیے کوئی خاص عمل نہیں بتایا گیا۔ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جن لوگوں کے نام ان حروف سے شروع نہیں ہوتے ان کا کیا ہوگا؟ کیا یہ موقع صرف چند لوگوں کے لیے ہے؟ نہیں، خوش قسمتی سے ماخذ میں اس کا بھی ایک حل موجود ہے۔ یہ بہت اہم سوال ہے کہ اگر کسی کا نام اس فہرست میں نہیں ہے تو کیا ان کے لیے کوئی ہدایت ہے؟ جی ہاں، بالکل ہے۔ ماخذ ایک ایسا مشترکہ عمل بتاتا ہے جو کوئی بھی کر سکتا ہے۔ کرنا یہ ہے کہ 8 رمضان کو مغرب اور فجر کے درمیان اپنی نیت کو کسی خاص خواہش پر فوکس کریں، اور پھر اسکرین پر دی گئی اس جامع دعا کو 41 مرتبہ پڑھیں۔ اس میں بسم اللہ بھی ہے، درود بھی اور توکل کا اظہار بھی۔ تو ان تمام تفصیلات اور اعمال سے ہٹ کر اس پورے پیغام کا اصل نچوڑ کیا ہے؟ آئیے آخر میں نجومی کے اختتامی پیغام پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔
آخر میں سارا فلسفہ ان چند خوبصورت الفاظ میں سمٹ جاتا ہے۔ زندگی مختصر ہے، یہ عارضی ہے، اسے عبادت اور دعاؤں کے ساتھ گزاریں۔ یہ ہمیں اصل مقصد کی ایک بہترین یاد دہانی ہے۔ لہٰذا ان تمام دعووں کا جو مرکزی خیال ہے وہ بہت سادہ ہے، وہ یہ کہ اصل کامیابی اور حقیقی سکون کی چابی مسلسل دعا اور اللہ کی یاد میں ہی چھپی ہوئی ہے۔ اور یہ تجزیہ ہمیں اس ایک آخری اور شاید سب سے اہم سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے: کسی کی زندگی میں اس کے ایمان اور اس کے عمل کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ اس پر غور کرنا شاید ان تمام اعمال سے بھی زیادہ اہم ہے۔